نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق اللہ العظیم. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے. کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں. او میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون بھی ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم کو یہ اہل چمن. یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی گن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کر بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا وہ تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ میرے ذوق نظر آزما لیجئے، گراؤ بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. سامعین محترم، صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرنا یہ ایسے ہے جیسے ایک سورج کے سامنے چراغ کو لا کر رکھ دیا جائے. مگر پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. سامعین محترم، پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ ابھی دور تھا، ابھی زمانہ دور تھا، ابھی پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی. لیکن پیغمبر کا ذکر آسمان بننے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، زمین بننے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، آدم بننے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، کائنات بنانے سے پہلے شروع ہو چکا تھا. پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ازل سے چلتا رہا، ابد تک رہے گا، انشاءاللہ ابد تک رہے گا. کس وقت سے شروع ہے، کب سے شروع ہے، کس زمانے سے شروع ہے؟ ہر چیز کو فنا ہونا ہے مگر ذکر رسول کو فنا نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر رسول کرنے والا خود خدا کی ذات ہے، اور خدا کی ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہے. ابھی پیغمبر کی ولادت کا مرحلہ دور تھا، پیغمبر ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ کا ذکر عالم ارواح میں ہونا شروع ہو گیا. ابراہیم کی دعا میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اسماعیل کی دعا میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، موسیٰ کی تورات میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، عیسیٰ کی انجیل میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہواؤں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، زمین پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، فضاؤں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، عیسیٰ کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، شیس علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہود علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، لوط علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، داؤد علیہ السلام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، لوط، ہود، الغرض 1,24,000 انبیاء کرام کی زبان پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اماں فرماتی ہیں ابھی ولادت کا مرحلہ
مرحلہ قریبی تھا کہ میرے پاس 2 عورتیں موجود تھی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ تھی، عثمان بن عاص کی والدہ محترمہ تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ کمروں کے اندر کچھ عورتیں آتی ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ایک کہتی ہے کہ میرا نام آسیہ ہے، دوسری کہتی ہے کہ میرا نام مریم ہے، باقی جو عورتیں ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں۔ وہ میرے نبی کی شان تو دیکھیے، پیغمبر کی ولادت کے وقت پیغمبر کی والدہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا پاکیزہ عملہ مقرر کیا۔ سامعین محترم، اماں فرماتی ہے جس وقت پیغمبر کی ولادت ہوئی مجھے خوشخبری دی گئی، میں نے چاہا کہ میں اپنے چاند کے ٹکڑے کو دیکھنا چاہوں، اپنے لال کو دیکھوں، اپنے لخت جگر کو دیکھوں، اپنے نور نظر کو دیکھوں۔ جب میں دیکھتی ہوں اپنے پیغمبر کو دیکھتی ہوں، اپنے لال کو دیکھتی ہوں، اپنے چاند کے ٹکڑے کو دیکھتی ہوں، میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ پیغمبر سجدے کی حالت میں پڑے ہیں اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور آج ان کی ساری کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ کے چہرے انور سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، بدن مبارک سے خوشبو آ رہی ہے، زبان اقدس پر ہے لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ سامعین محترم، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اماں فرماتی ہے جب اماں حلیمہ آتی ہے، حلیمہ سعدیہ آتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے کوئی بیٹا دے دیا جائے، لیکن جس وقت مکہ میں آتی ہے اس وقت اماں کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوتی، لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اماں وہ غریب تھی، دوسری بات کہ ان کی جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت زیادہ لاغر اور کمزور تھی۔ اس وقت اماں فرماتی ہیں کہ میں پیغمبر کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہوں، اس وقت میرے چھاتیوں کے اندر دودھ اتر آتا ہے، میں پیغمبر کو دائیں جانب سے دودھ پلاتی ہوں۔ جب تک میں نے پیغمبر کو اپنے پاس رکھا تو دودھ دائیں جانب سے ہی پیتے رہے، جس وقت میں بائیں جانب سے دودھ پلانا شروع کرتی ہوں پیغمبر دودھ نہیں پیتے۔ کیوں؟ جس وقت میں نے یہ ماجرا دیکھا میں بہت حیران رہ گئی، میں نے کہا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے جس کو اللہ نے ابھی سے سمجھ عطا فرما دی ہے۔ جس وقت پیغمبر کا دوسرا رضائی بھائی آیا تو اس وقت میں نے سمجھا کہ اس نے اس لیے نہیں پیا کہ اس کو پتا تھا کہ میرے ایک بھائی بھی آئے گا جو دائیں جانب سے دودھ پیے گا۔ با آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، تو نے تو پہلے دن سے ہی انصاف کی روایت قائم کر دی۔ اماں فرماتی ہے ذرا ٹھہریے، ہمارا بھی خیال کیجئے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں آئے تھے؟ کیا یہ وہی اونٹنی نہیں ہے جس کا ایک ایک قدم چلنا مشکل تھا؟ اماں فرماتی ہے خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے جس کا ایک ایک قدم چلنا مشکل ہے، لیکن اب تو معاملہ ہی عجیب و غریب ہے۔ اماں فرماتی ہے جو مکہ والی عورتیں ہیں وہ خوبصورت انداز میں فرماتی ہیں، شعر کے انداز میں، کیوں تیز تیز اونٹنی نو دوڑائی جانی ہے، کیوں تیز تیز اونٹنی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، کیوں ساڑے کولوں اچان تو لکائی جانی ہے، سانو بھی امکھڑا وکھائی جائی نہیں، ساڑی ستی تقدیر نو جگائی جائی نہیں۔ اماں بھی شعر کے انداز میں جواب دیتی ہے، کہتی ہے جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا، جدی نہ کوئی مثال بے مثال لبیا، میں نو آمنہ دی جولی وچوں لال لبیا، میں اس لال نو سینے نال لائی جانیاں، تائیں تیز تیز اونٹنی نو دوڑائی جانیاں، وما علینا الا البلاغ۔